لیتا ہے, اجر تو یہی کافی تھا. میں نے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اور اجر تو یہی کافی تھا کہ شہادت پی گیا, رسول اللہ کی گود میں گردن رکھی ہوئی ہے اور شہید ہو گئے, جسم لہو لہان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جانتے ہو اس وقت یہ بدو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کی گود میں لیٹا ہے. فرمایا نہیں, مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی, والذی نفس محمد بیدہ, مجھ کو قسم ہے اس رب کبریا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وقت یہ بدو جنت کی کھجوریں کھا رہا ہے. جنت کی کھجوریں کھا رہا ہے. جنت کی 1 انچ جگہ کا مقابلہ خیر من الدنیا وما فیہا ہے. دنیا اور اس کے سارے خزانے ایک طرف, اور جنت کی 1 انچ جگہ ایک طرف. نہیں موقع دیے اللہ نے. ایک آ گیا عرابی, کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتا دو کروں تو جنت مل جائے, اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا آپ سے پوچھ کے جاؤں پھر کسی اور سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت بھی نہ پڑے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا 5 وقت نماز اس کے اول وقت میں پڑھ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, روزے رکھ, زکات دے, اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کر, تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. وہ کھڑا ہوا, قسم اٹھا کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو قسم ہے پیدا کرنے والے کی, نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا, نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. جو آپ نے کہہ دیا وہ عمل کرتا جاؤں گا. اللہ کے رسول وعدہ کر کے جاتا ہوں, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا, 5 وقت نماز پڑھوں گا, روزے رکھوں گا, زکات دوں گا, اگر اللہ نے مال دیا تو حج کروں گا, نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. یہ کہہ کے چلا گیا. ابھی مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نہیں نکلا, اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیوں اکٹھے ہو جاؤ, اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو آ جاؤ. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. فرمایا یہ میرا عراقی سے آبی, یہ میرا دیہاتی ساتھی, اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. ان کے پاس عمریں زیادہ تھی, تیرے پاس موقع زیادہ ہیں. کتنے زیادہ موقع ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, اگرچہ 1 دانہ, صرف 1 دانہ یا اس سے بھی آدھا کھجور کا 1 یا آدھا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. تو بچانے والا بنا اپنے آپ کو, موقع بڑے. خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1 دانہ کھجور کا خرچ کرو نا, خلوص کے ساتھ, ایمان کی حالت میں, ثواب کی نیت سے, 1 دانہ ہی کافی ہے. وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ, یہ وہ کھجور جس کو تو معمولی سمجھتا ہے, رحمت کائنات فرماتے ہیں جب بندہ خلوص سے خرچ کرتا ہے 1 دانہ کسی کی افطاری کرا دیتا ہے صرف کھجور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دانے ہاتھ ہیں, اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. یہ بھی داہنا یہ بھی داہنا. اللہ میں اور مخلوق میں فرق ہے, میرا ایک داہنا ایک بایاں. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں, کیونکہ بایاں نقص ہے, عیب ہے. اللہ عیوب سے پاک ہے.
میں کھجور کا دانہ لے کے الٹاتا پلٹاتا ہے. دانہ تو کھجور کا ایک ہے، یہ آدھا ہے. یہ وہ ایک کھجور کا دانہ ہے. امی عائشہ بیان فرماتی ہے دروازے پہ دستک ہوا، میں نے کھولا، ایک عورت تھی حبشے کی. اس نے اللہ کے نام کا سوال کیا. میں دروازے پہ کھڑی ہو کے سوچتے نبی کہ نبی پاک کا روزہ ہے اور گھر میں صرف کھجور کا ایک دانہ ہے. اگر اس کو دوں تو رسول اللہ کو افطاری کس سے کراؤں گی، اور اگر رسول اللہ کی افطاری کے لیے رکھوں تو اس کو انکار کیسے کروں گی. فرماتی ابھی میں دروازے پہ کھڑی سوچ رہی تھی، نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ 2 گز کا تو حجرہ تھا رسول اللہ کا، ایسا کیا ہوا؟ آگے آگے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے. فرمایا عائشہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کھجور کے دانے سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اس لیے کھجور کا دانہ اٹھا اس غریب کو دے دے، محمد پانی سے روزہ افطار کریں گے تاکہ یہ کھجور کے دانے والا موقع ضائع نہ ہو. اللہ اس دانے کو الٹاتا پلٹاتا ہے اپنے ہاتھوں میں. قیامت کے دن یہ ایک کھجور کا دانہ اور پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. کتنا؟ بہت پہاڑ. کسی مسلمان کا جنازہ آ گیا ہے، جنازہ پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خلوص کے ساتھ کسی کا جنازہ پڑھا اللہ اس کو 1 قیراط کا ثواب دیں گے. جو قبرستان گیا دفن کیا مردے کو، پھر قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ اس کو 2 قیراط کا اجر دیں گے. پوچھا گیا حضرت یہ قیراط کیا ہوتا ہے؟ یہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کے برابر. جنازہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے یار؟ تو 1 منٹ نہیں لگاتے. حق بھی ادا نہیں کرتے اور الزام ہم پہ کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کیوں جی ہم تو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں. یہ حسن پروانہ قبرستان جنازہ کا ہے. اس کے وضو خانے پہ نا اس طرح کا ایک ٹینافلیکس لگا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جنازے میں اتنی دیر کھڑا ہونا ہے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اتنی دیر کھڑے ہونا ہے چپ کر کے، پڑھنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پڑھو، پھر بھی ہمیں کہتے ہیں مردود، نہ فاتحہ نہ درود. فاتحہ کے بھی منکر، درود کے بھی منکر. اور دعا بھی وہ پڑھی جو سنت سے دور دور تک جس کا کوئی تعلق نہیں، جل ثناؤ کا، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں. بہرحال 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. حق ادا کر کے جنازہ پڑھو 1 قیراط کا ثواب. قبرستان چلے جاؤ 2 قیراط کا ثواب. اس سے بھی آگے چلو. مسواک کرو، مسواک. السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. میرے نبی نے فرمایا مسواک کرنے سے منہ تمہارا پاک ہوگا، آسمان کا رب بھی تم پہ راضی ہو جائے گا. اور اللہ کو راضی کرنے کے بڑے موقع، ایک ایک لمحہ قیمتی قدر کرو اپنے وقت کی. رات کو سو گیا ہے، ساری رات کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. مسجد میں داخل ہوئے، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف، نیکیوں کے انبار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ آخری بات سن لو، کہ جس جہنم کی آگ کو ایک سب سے ہلکی چنگاری کو دنیا کا سارا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، وہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تنہائی میں، خلوت میں اللہ سے ڈر کے رونا شروع کر دو. ایک آنسو کا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ
कितना बड़ा, जो टपक के रुखसार पे ना गिरे बल्कि आंख के अंदर मच्छर जितना पानी पैदा हो जाए अल्लाह के डर से, एक आंसू का कतरा, कहां जमीन का पानी, पूरी दुनिया पूरे जहान का पानी एक चिंगारी ठंडी नहीं कर सकेगा। अगर तुम रब से डर के रोना शुरू कर दो, एक आंसू का कतरा पूरी जहन्नम को ठंडा कर देगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।